الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو اور پردہ نشین اسلامک میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، یہ رجب کا آخری عشرہ ہے. بہت جلد شعبان کا مہینہ شروع ہوگا. کچھ ہی دن کے اندر میں ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے یہ دعا نہیں پڑھی ہے تو اس کو پڑھ لیں اور کثرت سے پڑھیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب کے مہینے میں بھی برکت نصیب فرما اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت نصیب فرما. یا اللہ، bless us in the month of Rajab, bless us in the month of Sha'ban, and give us the opportunity to reach and we keep fast a month of Ramadan with afia. رمضان کے ملنے کی بھی دعا کرنی چاہیے. یہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کے مہینے میں زیادہ تر علماء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور ہمیں آپس میں بیٹھ کر ان دنوں کا تذکرہ کرنا چاہیے جن دنوں میں بہت خیر کی باتیں ہوئی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. کہتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن ان کو یاد دلاؤ. اب جس میں اچھی اچھی باتیں ہوئی ہے وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے. اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوئی. اسی مہینے میں قربانیوں کی یادیں تازہ ہوتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم کے دن آگ میں ڈالا گیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم کے دن سجدے کی حالت میں شہادت ملی. اسلامی سال کی ابتدا محرم سے اور انتہا ذوالحجہ میں ہوئی. ذوالحجہ بھی قربانی کے ایام ہے. اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ایک جانور کو جنت سے قربانی کے لیے بھیجا. اسلامی سال بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے
اسلامی سال اینڈ بھی قربانی سے ہوتا ہے، درمیان میں رجب کا مہینہ ہے، پورے سال میں بہت سارے واقعات ہوئے، اسی لیے وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ان دنوں کو یاد کرنا اور کرانا چاہیے کہ سال میں کیا اور کیا ہوا۔ رجب کا مہینہ جس میں 27ویں رات کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش کے پاس بلایا، وہ مقام، وہ درجہ اللہ نے عطا فرمایا اور کسی جس کو دیکھ کر فرشتے بھی حیران تھے۔ سال کا پہلا آدھا حصہ، اس میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں ولادت عطا فرمائی، اور سال کا دوسرا آدھا حصہ جس میں اللہ نے اس امت کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ تو اسلامی سال میں کچھ مہینے، کچھ دن پروردگار کی طرف سے، اللہ کی طرف سے انسان کے لیے خصوصی رحمتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہے، حدیث میں فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام بھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ البتہ نبوت کا ظہور، اظہار نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا۔ 40 سال کے بعد، اس سے پہلے محمد بن عبداللہ دنیا میں تشریف لائے، اور 40 سال کی عمر میں پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریباً نبوت کا 7واں سال تھا، مکہ مکرمہ کے قریشی لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سول بائیکاٹ کیا، اور مکہ مکرمہ سے باہر ایک جگہ جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے رشتہ داروں کو مکہ مکرمہ سے باہر دھکیل دیا۔ ایک پہاڑ کی گھاٹی تھی، اور وہاں پر ان کو قید کر دیا، اور اعلان کر دیا مکہ مکرمہ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی کے ساتھ کوئی لین دین نہ کیا جائے۔ بچے بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے بلکتے تھے، ماؤں کے سینوں میں دودھ نہیں رہا جو بچوں کو پلائے، اور کفار اس زمانے میں تماشا دیکھتے تھے، مشرکین مکہ تماشا دیکھتے تھے۔ ان لوگوں کے دل ایسے سخت ہو چکے تھے کہ ان کو معصوم بچوں پر بھی رحم نہیں آتا تھا۔ 2.5 سے لے کر 3 سال تک وہاں محصور اور قید کیا گیا، اور روایت میں لکھا ہے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قریبی رشتہ دار کھانے کی چیز لے کر دینے کے لیے جا رہا تھا، اس کو بھی راستے میں روک لیا کہ تم کھانا بھی نہیں دے سکتے، نہ تو خود دیتے تھے نہ کسی کو دینے دیتے تھے۔ اسی طرح 3 سال تک بہت مشکل سے نکالا۔ انہوں نے باقاعدہ بائیکاٹ کا ایک لیٹر لکھا تھا، اور اس لیٹر کو کعبۃ اللہ پر لٹکایا تھا کہ ہم نے 3 سال کا بائیکاٹ کیا، نہ ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کیا جائے گا، نہ ریلیشن شپ باقی رکھی جائے گی، نہ کھانا نہ پینا، نہ کسی قسم کا کانٹیکٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی بھیجی، انہیں بتلا دو کہ جو لیٹر آپ نے کعبۃ اللہ پر لٹکایا تھا، وہ لیٹر کیڑے دیمک کھا چکے ہیں،
destroyed by the worms. اس کاغذ میں سے صرف ایک اللہ کا نام باقی ہے، باقی پورا خط جو ہے لکھا ہوا کیڑے کھا چکے تھے۔ ابو طالب کو سنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شعبہ ابی طالب میں بیٹھ کر ابو طالب نے مکہ والوں کو کہا جاؤ دیکھو، جا کر دیکھا تو بات بالکل سچی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا پاس رکھا، بات چیت کرنا شروع کیا وغیرہ وغیرہ۔ اور 10ویں سال میں آپ کے چچا فوت ہو گئے، ابو طالب وہ فوت ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کی بیوی جو ہماری ماں ہے سب سے پہلی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ کو سپورٹ کرنے والے جو خاص تھے، ابو طالب آپ کے انکل، چچا اور آپ کی اہلیہ محترمہ، وہ دونوں دنیا سے جا چکے، اسی لیے اس سال کو روایت میں عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال، عام الحزن۔ دونوں انتقال کر گئے تو قریشی لوگوں کے لیے اب میدان بالکل کھلا تھا ستانے کے لیے، اس لیے کہ اب کون ان کو لک آفٹر کرے گا۔ اب ساری رشتہ داریوں کو انہوں نے ایک طرف رکھ کر they left all the relationship behind and they started troubling him so much that Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam made intention، اب تو مکہ والے میری بات تو سنتے نہیں ہیں، let me go to Taif. If it's inside gust, people do not come and do not listen, then they do outgust. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر میں بڑی کوشش کی، لیکن کوئی آنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے چلو مکہ والے نہیں سنتے ہیں تو باہر والے آؤٹ گش میں جاتا ہوں، وہاں تو سنیں گے۔ Then نبی صلی اللہ علیہ وسلم went to Taif with his slave and to invite them, and invited especially the 3 leaders those time, those who were living in Taif. ان کو جا کر، وہ 3 بھائی تھے، تینوں بڑے مالدار تھے اور وہ سردار بھی تھے۔ ایک نے بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا دیکھو بھائی، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں، صرف بیان نہیں، لیڈیز بھی آپس میں ایک دوسرے سے تبلیغ کریں، نماز کی دعوت دیں۔ آج کل تو بہت آسان ہے، واٹس ایپ کے ذریعے فلاں اور فلاں کو دعوت دے سکتے ہیں، میسیجز کے ذریعے، فون کے ذریعے بات چیت کرتے کرتے نماز کا بھی کہو، اپنے اولاد کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتہ داروں کو بات چیت کرتے کرتے پوچھو نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، نماز کا یہ ثواب ہے، نماز کا پوچھو، قرآن تلاوت کا پوچھو، اسی طرح ذکر اللہ کا پوچھو، انہیں بتاؤ فلاں ذکر کرو، فلاں قرآن کی فلاں سورت پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، گھر میں نفل پڑھو، اشراق پڑھو، چاس پڑھو، فرض نماز پڑھو، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے۔ آج بھی تبلیغ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ تو پہلے نے کہا اگر آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تو ان قریب کعبہ کا پردہ چاک ہونے والا ہے، کعبہ کا پردہ کھل جائے گا، یعنی کعبہ آزاد ہو جائے گا۔ دوسرے بھائی کے پاس گئے، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو تمہارے سوا کوئی نبی نہیں ملا۔ اس نے یہ کہا there was nobody else, you were alone only that Allah made you Nabi. Allah should send somebody else، کوئی مالدار کو بھیج دیتا۔ تیسرے نے ذرا جواب دیا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو this is a disrespect to talk to you، یعنی خلاف ادب ہے آپ سے بات کرنا، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں
تو میں کیوں جھوٹے آدمی سے بات کروں؟ یہ جواب دیا تیسرے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وہاں بہت غمگین ہوا، واپس ہونے لگے تو انہوں نے کچھ شریر مسچف اور نوٹی ینگسٹرز کو مارنے کے لیے پیچھے کر دیا۔ گو اینڈ تھرو دی اسٹون آن ہم۔ اتنا پتھر سے مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی جوٹیاں تو خون سے بھر گئی، آپ کا پورا بدن خون سے لہو لہان تھا۔ اللہ اکبر۔ مولانا علی میاں صاحب لکھتے ہیں، کاش کے لوگ جوتے کا لکھتے ہیں، آپ کے کپڑے کھول کر دیکھتے تو آپ کا پورا بدن میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہیں ہوگا۔ اتنا پتھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا فرمائی، اے میرے اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں جو آپ مجھے ان لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے غصے ہوتے ہیں؟ اے اللہ، اگر آپ ناراض ہیں تو آپ کو اس وقت تک مناؤں گا جب تک میرے اللہ تم راضی ہو جاؤ۔ یہ دعا کر رہے، اے اللہ، میں تیرے چہرے، نورانی چہرے کے طفیل مانگتا ہوں جس سے دنیا کا اندھیرا بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ یوں نہیں کہا کہ اس قوم کو ختم فرما، اس قوم کو تباہ فرما۔ اتنا مار، اتنی زیادہ تکلیف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے پتھروں کھانے کی وجہ سے، تو اٹھاتے تھے، پھر چلاتے تھے، پھر مارتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر اٹھاتے تھے، چلاتے تھے، پھر مارتے تھے۔ طائف کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، بدر میں آپ کو بہت تکلیف ہوئی، بدر میں کیا ہوا؟ آپ کے دانت شہید ہو گئے، آپ گر گئے۔ یہ خود جو ہے، جو سر پر عامی لوگ پہنتے ہیں تاکہ سر میں گولی نہ لگے، سر میں تلوار نہ لگے، کسی کا وار نہ ہو، تو وہ جو خود تھا، خود جو تھا، وہ خود آپ کی پیشانی میں گھس گیا۔ نیل کہتے ہیں نا، کیلا، وہ نیل آپ کی پیشانی میں کہ صحابی نکالتے نکالتے صحابی کا دانت بھی ٹوٹ گیا ایسا، اور بلیڈنگ ہو رہا، اور آپ کھڈے میں گر گئے، آپ کو بہت چوٹ آئی۔ لیکن فرمایا، عائشہ، مجھے بدر میں وہ تکلیف نہیں ہوئی جو تکلیف مجھے طائف میں ہوئی ہے، طائف کے اندر۔ لیکن طائف والوں کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، انہیں پتا نہیں میں کون ہوں، انہیں پتا نہیں، جاہل ہے۔ They don't know who I am. Allah grant them hidayah. Allah guide them. Allah put them on the straight path. Nabi sallallahu alaihi wasallam, when he returned from Taif, بہت غمگین تھے، اور he was so sad. ادھر والوں کا بھی سلوک دیکھ لیا اور طائف والوں کا بھی سلوک دیکھ لیا، کتنی تکلیف پہنچائی۔ ادھر والوں نے آپ کی کمر پر اوجری رکھی اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، ادھر والوں نے آپ کو گالیاں دی، ادھر والوں نے پتھروں سے مارا۔ ہمارے استاد نے آج سے 30-35 سال پہلے ایک بات کہی تھی سبق میں، وہ طائف جہاں، وہ گلشن جہاں، وہ ابر جہاں گلشن ترستا ہے، اب یاد آ رہا ہے، وہ ابر جہاں گلشن ترستا ہے، وہ طائف جہاں آپ کے جسم پر پتھر برستا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا جیسے 14ویں رات کی چاند ہے، جبرائیل سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن طائف میں وہی نبی ہے جہاں آپ کے جسم پر پتھر برستے ہیں۔ غم زدہ تھے، he was so sad, he went
his cousins, Hani radiallahu ta'ala anha, who was a sister of Hazrat Ali. She was living in Makkah Mukarramah. He went there and دعا مانگی, اے اللہ کاش کہ میرا کوئی فرینڈ ہوتا, کاش کہ میرا کوئی دوست ہوتا, کاش کہ مجھے کوئی تسلی دینے والا ہوتا. آدمی کے گھر پر کوئی مصیبت آئے تو تسلی لوگ دیتے ہیں, بھائی فکر نہ کرو, صبر کرو, فلاں فلاں. کاش کہ مجھے کوئی تسلی دینے والا ہوتا, میرا کوئی غم زدہ ہوتا, میری غمی میں ہاتھ سے ہاتھ ملانے والا ہوتا, کوئی میرا ایسا دوست ہوتا جو میری دلداری کرتا. یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہتے سو گئے, اور اسی غم میں آپ سو گئے. رات کا وقت تھا, بخاری شریف میں بین الیقظۃ والمنام, ابھی تو سونے اور جاگنے کے درمیان میں تھے. نہ پراپر سلیپ, نہ پراپر اویک, ان بٹوین, بین الیقظۃ والمنام. الفاظ حدیث. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا, اے اللہ کے رسول, ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک, اے میرے نبی, اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو بلاتا ہے. دیکھا پیغام آ گیا. ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک, اور آگے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے, ان ربک یشتاق الیک, آپ کا رب آپ کو ملنا چاہتا ہے, تسلی دینا چاہتا. اب اللہ جس کو تسلی دے, اللہ جس کا رفیق بنے, دلدار بنے, اس سے بڑھ کر کیا ہے. دنیا میں اگر کوئی بادشاہ آ جائے میرے گھر پر, اگر دنیا کوئی بڑا مالدار آدمی آ جائے, کہے بھائی فکر نہ کر, ہم تمہارے ساتھ ہیں, جو بھی پریشانی ہوگی, یہاں تو احکم الحاکمین ہے, اللہ ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ آپ کو بلا رہا ہے, چلو معراج میں. یہ تسلی ہے. کہاں لے جا رہے ہیں؟ اوپر. فکر نہ کرو, چلو میرے گھر, کھانا کھاؤ, آرام سے رہو, کہتے ہیں نا دنیا میں. اللہ اکبر, کیا کہا. لے گئے ان کو مہانی کے مکان سے, کزن کے مکان سے. کہاں؟ حتیم کے پاس, جو حتیم ہے وہاں, وہاں سے زمزم کے پاس, اور آپ کو لائے ڈاؤن کیا اور آپ کے سینے کو کھولا, چاک کیا. صحابی فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سٹیچز بولتے ہیں نا, وہ سٹیچ لگاتے ہیں ڈاکٹر لوگ آپریشن کرنے کے بعد سینے میں ڈیل کا, وہ سٹیچز میں نے دیکھا ہے, دیکھا. اس زمانے میں بھی ہارٹ کا آپریشن کیا جبرائیل علیہ السلام, ہارٹ کو نکالا اور زمزم سے دھویا, واشڈ ود زمزم. دل کا وضو کروایا, دل کا غسل کروایا, دل کو دھویا. اللہ اکبر. کیوں؟ معلوم ہوتا ہے, علماء فرماتے ہیں زمزم کا پانی, چونکہ جبرائیل علیہ السلام تو اوپر سے آئے تھے, جنت کی پلیٹ لے کر آئے, جنت کے کپڑا لے کر آئے, سب کچھ, تو وہاں سے جنت کا پانی بھی لا سکتے تھے, کوثر کا, دھونے کے لیے. وہ کیوں نہیں لائے؟ امت کو بتلانا تھا کہ دنیا میں اللہ نے جو پانی اسماعیل علیہ السلام کے قدم کے نیچے سے نکالا ہے, جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے, اس پانی کا درجہ بھی بہت بڑا ہے. زمزم کا بہت بڑا درجہ ہے, لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. کاش کہ ہمیں پتا ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ڈول بھر کر پانی منگوایا. عبداللہ ابن عباس فرماتے, ڈول بھر کر پانی زمزم میں نے نکالا کنویں سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں چاہتا تو میں خود پانی نکالتا زمزم سے ڈول بھر کر. اس زمانے میں ڈول سے پانی نکالتے, میں نکالتا, لیکن میں نے نہیں نکالا.
تم سے منگوایا. کیوں؟ اگر میں نکالتا تو عباس کا خاندان جو ہے آج تک وہی خاندان ہے زمزم کے اوپر. حضرت عباس کا خاندان ہے وہی زمزم. یہ جو پانی پلاتے ہیں نا پورے سب جگہ مکہ مکرمہ میں، یہ عباس کا خاندان، آل عباس، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا یہی خاندان. اسی لیے تو مینا کی پہلی رات میں دوسرے اماموں کے یہاں سونا واجب ہے. مینا میں حج میں ہمارے امام صاحب کے سنت موقدہ ہے، جب کنکری مار کر ہم طواف زیارت کے لیے آ جائیں پھر دوبارہ مینا میں جانا ہے سونے کے لیے، رات گزارنا ہمارے یہاں سنت موقدہ ہے. دوسرے 3 امام کی یہاں واجب ہے. اگر نہیں گیا بغیر کسی عذر کے تو دم دینا پڑے گا 3 دن کا، سمجھے. لیکن حضرت عباس نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری میری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، اور انہی کے خاندان میں اس وقت سے لے کر آج تک یہ زمزم کی رسپانسبلٹی ہے. آج تک یہ اللہ. تو پانی منگوایا میں نے. اگر میں پانی نکالتا تو قیامت تک لوگوں کو پانی نہ بھرنے دیتے. آپ لوگوں کو وہ کہتے سنت ہم نکالتے، اس لیے میں نے نہیں نکالا، تم سے نکلوایا، تم لاؤ. آپ نے پیا، باقی اس میں کلی کر کے ڈالا یا کچھ بھر کر اور کہا یہ پانی واپس زمزم کے کنویں میں ڈال دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیا ہوا بچا ہوا پانی اس کنویں میں ڈالا گیا. اسماعیل علیہ السلام کی برکت، جبرائیل علیہ السلام کی برکت، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کھول کر کے اب صاف کر کے بند کر دیا گیا. اب جنت سے براق لائے. 2 سواری تھی، یاد رکھنا، ایک ہے براق اور ایک ہے رف. 2 سواری. براق کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے لے کر جس پر بٹھا کر کے لے گئے مسجد اقصی تک، اس کو براق کہتے ہیں. برق کے معنی بجلی. سوئچ آن کرو لائٹ آن ہو جاتی ہے. یہ براق اتنا فاسٹ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں 1 قدم ہوتا تھا. بہت فاسٹ. اب وہاں پر مسجد اقصی میں وہاں سے دوسری سواری، اس کا نام ہے رف. حدیث میں رف کے معنی ایلیویٹر جو ہوتا ہے، یعنی یوں کہہ دو کہ لفٹ کہہ دو. اب یہ دوسرا ہے جانور، یہ اوپر جائے گا. ایسا نہیں، وہ پہلا تو سیدھا گیا مکہ مکرمہ سے پلین کی طرح، اب یہ جائے گا راکٹ کی طرح اوپر سیدھا آسمان میں. پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، 5ویں آسمان، پھر عرش اور جنت جہنم، اور پھر اللہ کے عرش کے پاس. اس کو کہتے ہیں رف. مکہ مکرمہ سے جو سفر ہے اقصی تک اس کو اسرا کہتے ہیں، اور وہاں سے لے کر اوپر تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں. اب کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، پہلے لے گئے مدینہ منورہ، یہ آپ کا مسکن ہوگا، یہاں آپ تشریف لائیں گے، اشارہ کر دیا ہجرت کر کے. پھر وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ، پھر وہاں سے ماؤنٹ آف ٹور اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر. فرمایا مسلم شریف میں ہے، صحاباؤ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے کھڑے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہے، یہ صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی. اور پھر وہاں سے اقصی ہوتے وہاں آپ نے نبی جبرائیل علیہ السلام نے اپنے براق کو باندھا. آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ پتھر ہے، وہاں سوراخ ہے، یہاں باندھا تھا براق، اور آپ مسجد میں تشریف لے گئے.
اور آپ انبیاء علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے، آپ تو بعد میں آئے۔ تو پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے دادا آدم ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے خاندان سے ابراہیم علیہ السلام ہے، پر دادا ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ کون ہے؟ سب کی پہچان کروائی۔ جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو پہچان کرواتے، بھائی یہ ہمارے منسٹر ہے، یہ ہمارے فلاں ہے، یہ ہمارے فلاں ہے، یہ ہمارے مسجد کے چیئرمین صاحب ہیں، یہ فلاں ہے، فلاں، پہچان کرواتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہچان کروائی، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اب اذان دی گئی، نماز کون پڑھائے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، یہ سب کے سب آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اخیر میں ایک نبی آئیں گے، تم سارے انبیاء اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا، اور اس کی ضرورت پڑے تو مدد بھی کرنا۔ اب یہی ایک جگہ ہے جہاں سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان، آخری نبی ہے نا، سب نے دیکھ لیا، اور یہی آخری نبی قیامت میں سب کے لیے سفارش بھی کریں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی آگے بڑھیے مصلی پر، یہ سارے انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ گویا آپ امام الانبیاء ہے، انبیاء کے بھی امام، امام الملائکہ بھی ہے۔ آسمان پر تشریف لے گئے، پہلے آسمان کون ہے؟ فلاں فلاں، پھر دوسرے آسمان کون ہے؟ یہ بہت لمبی تفسیر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چھوٹے آسمان، وہاں پر بھی ویلکم کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصی سے اٹھا کر کے وہاں پہنچا دیا۔ میرا نبی آئے اس سے پہلے سب ویلکم کرو، آسمان کے فرشتے ویلکم کرو۔ آپ جنت میں گئے، جہنم کو بھی دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے میں آگے نہیں آ سکتا، میں آگے آؤں گا تو میرا پر بھی جل جائے گا۔ یہ صرف آپ نبی آگے جا سکتے ہیں، امام الانبیاء صرف آگے گئے، جبرائیل جیسا فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے اور جنت میں بہت ساری چیزیں دیکھا۔ ایک آدمی ہے، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کھیتی کی ہے، فارم میں کیسی سیڈ ڈالتے ہیں سوئل میں اور پھر اگتا ہے وغیرہ۔ وہ جیسا ہی سیڈ ڈالا اور کھیتی تیار ہو گئی، وہ اس کو کاٹتے بھی تھے اور دوبارہ کھیتی بڑی ہو جاتی تھی، پھر کاٹتے، گویا کھیتی کا شوق تھا ان کو جنت میں۔ یہ کون؟ فرمایا یہ نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کی مثال ہے، جنہوں نے نیک عمل کیے ان کا یہ بدلہ ہے جنت میں۔ فرمایا یہ میرے آگے کون چل رہا ہے؟ کچھ آواز آ رہی ہے؟ پوچھا جبرائیل یہ کون چل رہا ہے؟ نظر نہیں آتا۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے میرے نبی تمہارا سچا پکا دیوانہ صحابی بلال مدینے کی زمین پر چلتا ہے، آواز آپ کے آگے جنت میں آ رہی ہے۔ واپس آئے، بلال سے پوچھا کون سا عمل کرتے ہیں؟ میں بھی جنت میں آپ کی چلنے کی آواز سنی۔ فرمایا کچھ نہیں، جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں، اس عمل پر دیکھو جنت پہ چل رہے ہیں، آواز زمین پر چل رہے ہیں، آواز جنت میں ہے۔ یہ پھر آپ جنت کے سارے مناظر، 8ویں جنت جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں، ساری جنت کو اللہ پاک نے فرشتوں سے بنوائی، لیکن جنت الفردوس
اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی. فرمایا اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے لیے. فرمایا ہاں میری امت کے لیے. ہاں. اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، پرلز کی. ہر چیز سونے کی، پرلز کی بنی ہوئی. فرمایا ہاں آپ کی امت کون؟ میری امت. فرمایا ہاں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، ان کو میں جنت الفردوس کا وارث بناؤں گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. اس کے بعد جہنم بھی بتلائی گئی، ذرا سن بھی لو. معراج میں جہنم بھی دیکھی، اس لیے کہ واقعہ تو ختم نہیں ہوگا، ٹائم چاہیے، لیکن کچھ کام کی بات بتلاتا ہوں. اللہ کے نبی جہنم میں گئے، دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے. ایک فرشتہ ہے، کینچی لے کر کھڑا ہے، جہنم کی کینچی، جہنم کی سیزر لے کر کھڑا ہے، اور لوگوں کے ہونٹ اونٹوں کے مانند ہیں. اونٹ کا کیسا ہوتا ہے؟ ایسے لمبا منہ، ایسے ہونٹ ہیں جو لمبے اور لٹک رہے ہیں، اور وہ فرشتے ان کے لپس کو کاٹتے جا رہے ہیں. The angel are cutting the lips. The angel are cutting the lips. نبی صلی اللہ علیہ وسلم asked, یا جبرائیل, what is this? What's happening here? فرمایا اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں فتنہ ڈالتے تھے، یعنی دنیا میں ایسی بات کرتے تھے جس سے لوگوں کے کان میں پڑتی، لوگ فتنے میں پڑ جاتے تھے. ادھر کا سنا ادھر، ادھر کا سنا ادھر، لڑائی 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 لڑائی. ان کو یہ سزا ہے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کون لوگ ہیں جن کا پورا باڈی جو ہے وہ انسان جیسی ہے، لیکن اوپر یعنی گلے سے لے کر سر تک یہ سور جیسا ہے، پگ جیسا. حیران ہوئے. The hair is look like a pig and the body is like a human's. Asked, who's these people? What's happening here? فرمایا یہ جھوٹی گواہی دینے والے. They were talking lies and they were giving lie evidence. کورٹ میں جا کر جھوٹی گواہی. ان کا سر سور جیسا ہوگا، ان کا پورا چہرہ سور جیسا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، فرمایا آگے چلو. آگے چلے، دیکھا there are some women are screaming, crying and screaming and the haze opens. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, who's these women? What's happening here? What they are doing? Why they screaming? فرمایا یہ دنیا میں اپنے شوہروں کے ساتھ زبان دراز کرتی تھی. دیکھا میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے نبی دیکھ کر آئے ہیں جہنم میں ان عورتوں کو جو لام تان کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، برائیاں کرتی ہے اپنے شوہروں کا، تلخ جواب دیتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے، ایک بات کہی تو 10 ڈنڈے. یہ خاوند کی اطاعت کے بجائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے ان کو جلی کٹی سناتی ہے. یہ کتنی خطرناک. They are barking like dogs in Jahannam. Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, I got shocked when I saw the women. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، آپس میں خوب محبت مودت نصیب فرمائے. آگے چلی اللہ کے نبی، آگے چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کچھ لوگ ہیں جو بہت شارٹ کٹ ہے، قد میں چھوٹے ہیں، لیکن ان کے اوپر پہاڑ رکھا جا رہا ہے. The angel are putting the mountains on the head. چھوٹے چھوٹے انسان
ان کے اوپر پہاڑ ہے اور وہ پہاڑ میں کچل جاتے ہیں. پہاڑ رکھا جائے چھوٹے انسان پر. فرمایا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ آپ کی امت میں تکبر کرنے والے. کون ہے؟ دوز who have pride, تکبر, arrogance. میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ہر چیز میں اللہ قیامت میں ان کو ذلیل کریں گے, چھوٹے بنائیں گے اور ان پر پہاڑ رکھا جائے گا اور ان کو کچلا جائے گا. یہ عذاب ہوتا رہے گا قیامت تک. اور پھر ابھی تو وقت بھی ختم ہو گیا, ایک اور عذاب. آگے چلیے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر پر فرشتے بڑے بڑے راک مار رہے ہیں اور ان کا سر جو ہے بالکل کچل جاتا ہے پتھر سے. اور تکلیف پانے کے بعد وہ فرشتہ جیسے پتھر لینے کے لیے جاتا ہے, once he goes to get the stones, the rock, اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. He gets better. Then he hits again. Then he goes to get the stone, hits again. فرمایا یہ آپ کون ہے یہ لوگ؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے بے نمازی جن کا سر جو ہے پیلوں سے بستر سے اٹھتا نہیں تھا فجر کی نماز کے لیے اور نمازوں کے لیے, آج ان کے سروں کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے, سر کچلا جا رہا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. خیر اور بھی بہت سارے پنشمنٹس ہیں جو بیان کیے گئے ہیں. مجھے تو بیان کرنا تھا, انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو نیکسٹ وینسڈے انشاءاللہ, کہ یہ معراج میں کیوں گئے, معراج میں کیوں لے جایا گیا. بات چلی تھی وہاں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی. اور بھی کچھ ڈیٹیل سنائیں گے. پہلے آسمان پر کیا ہوا, دوسرے آسمان پر کیا ہوا, تیسرے آسمان پر کون ملے, چوتھے آسمان پر اور کیا کیا دیکھا, راستے میں کیا دیکھا, واپسی میں پھر کیا ہوا جب آپ تشریف لائے, کتنی دیر میں گئے, کتنی دیر میں آ گئے, اور مکہ والوں نے کیا جواب دیا آپ کو. پھر آپ کے سامنے پورا اقصی دکھایا گیا, پھر آپ نے ساری ونڈو گن کر کے انہوں بتلا دیا گیا. یہ ساری باتیں ہیں, بہت تفصیل سے ہیں, لیکن جو باتیں کہی گئی سنی گئی, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل, وافعل بنا ما انت اہل, فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہم سب پر رحم فرما, اللہ ہم سب پر کرم فرما, اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. اللہ بہت کمزور ہے, اللہ بہت کمزور ہے, نماز میں بھی کمزور, قرآن تلاوت میں بھی کمزور, اے اللہ ذکر اللہ میں بھی کمزور, اے اللہ عمل کرنے میں بھی کمزور, اخلاص میں بھی کمزور, اے اللہ جسم بھی کمزور, ایمان بھی کمزور, عبادات بھی کمزور, ہماری معاشرتی زندگی بھی کمزور, ہمارے آداب اخلاق بھی کمزور. اللہ ہماری مدد فرما, اللہ ہماری مدد فرما, اللہ ہماری مدد فرما. اللہ ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے اور ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہماری آل و اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ بھائی بہنوں کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے اساتذہ کرام مشائخ کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, زندوں کی مغفرت فرما, مردوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ترکیہ میں اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے, اللہ وہاں کے مسلمان جتنے لوگ شہید ہو گئے, اے اللہ العالمین ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اور جتنے بچے یتیم ہو گئے الہ العالمین, جتنی عورتیں بیوہ ہو گئی الہ العالمین, اور جو گھر سے بے گھر ہو گئے الہ العالمین ان کی تو مدد فرما, ان کی تو نصرت فرما. اے اللہ ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ تو ہی ہمارا ہے, ہمارا کوئی نہیں ہے. اے اللہ, اے اللہ تیرے پاس خزانے بہت بڑے ہیں. اے اللہ تو ان کی غیب سے نصرت فرما, لوگوں کا دل اس کی طرف متوجہ فرما اور ان کی نصرت فرما. الہ العالمین فلسطین کے مسلمان کی مدد فرما, پاکستان, ہندوستان اور انگلستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ وہاں جو بے ایمان والے ہیں اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مدد فرما, ایمان کی دولت سے مالا مال فرما, انہیں بھی اے اللہ جنت میں جانے والوں میں
سے بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کے فتنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، آنے والوں کو قبول فرما۔ اس مجمع میں اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور تیری بات سننے کے لیے دور دور سے آئے، سب کا آنا قبول فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو جو تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں اللہ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھیل۔ اے اللہ ان مخلصین مخلصات کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتہ۔